السلام علیکم دوستو، فاخرہ رائٹس میں خوش آمدید۔ آپ کے اعتماد اور ساتھ کا بہت شکریہ۔ ناول وہی ایک لمحہ زیست کا کہ پہلی قسط آپ نے سنی، آئیے چلتے ہیں دوسری قسط کی جانب۔ کتنے ہی عرصے بعد پینو آج گھر پر موجود تھی۔ رانی سوئی ہوئی تھی اور بستی کی خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سب اپنے اپنے کاموں پر جا چکے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے کی اسے اجازت نہیں تھی، ورنہ باہر گھوم پھر کر وقت پاس کر لیتی، لیکن ناجی نے اسے نہ تو کبھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھلنے ملنے دیا اور نہ ہی اکیلے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ صبح سے شام تک ناجی اور فیکے کے ساتھ بھیک مانگتی اور شام کو گھر آ کر چھوٹی بہنوں کو سنبھالتی۔ باہر کی دنیا سے اسے کوئی واسطہ یا تعلق نہ تھا۔ وہ ناجی جو فیکے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے پینو کی موجودگی میں کوئی احتیاط یا لحاظ روا نہ رکھتی، اسے دوسری لڑکیوں سے صرف اس لیے ملنے جلنے نہ دیتی کہ ان کا ماحول ناجی کی نظر میں ٹھیک نہ تھا۔ کافی دیر یوں گھر میں بور ہونے کے بعد آخر وہ مختلف طریقوں سے خود ہی رانی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ جسم بخار کی حدت سے دہک رہا تھا اور پیلی رنگت مزید سرسوں کا پھول بن گئی تھی تو پینو بھی بچی ہی، مگر پھر بھی ذہن نے اتنا کام ضرور کیا کہ اسے کندھے پر ڈال کر حفیظ کی دکان پر جا پہنچی۔ یوں تو وہ اپنی ہی بستی کے راستوں سے کوئی خاص واقف نہ تھی، مگر یہ دکان چونکہ ان کے معمول کے راستے میں آتی تھی، اس لیے سیدھی وہیں چلی آئی اور پہلی دفعہ دکان کو اندر سے دیکھ کر مزید حیران رہ گئی۔ روزمرہ کے سودا سلف کے علاوہ محدود تعداد میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹس، مختلف ادویات، دہی کی پراتیں اور دودھ کے دھلے دھلائے ڈرم بھی رکھے تھے، جن میں شام کو نزدیکی گاؤں سے آنے والے گوالے سے دودھ لے کر ڈالا جاتا تھا۔ حفیظ سر جھکائے دکان پر ختم ہونے والے سودے کی لسٹ بنا رہا تھا۔ جب پینو ہانپتی ہوئی رانی کو اٹھائے اندر داخل ہوئی، آہٹ پر اس نے چونک کر پہلے تو اس کی طرف دیکھا، پھر سامنے سلونے چہرے پر نظریں جمائے پین اور کاپی سائڈ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ پینو اس کے یوں گھورنے پر ایک دم گھبرا سی گئی۔ جب ہی فوراً رانی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے اپنی آمد کی وضاحت کرنے لگی۔ بخار ہو گیا اسے، پتہ نہیں کیوں، اب تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہی۔ میں آئی تھی کہ اگر کوئی دوا ہو تو۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے پینو کی زبان گوشت کے لوتھڑے کی بجائے برف کے ٹکڑے میں بدل رہی تھی۔ جب ہی الفاظ کی ادائیگی جتنی مشکل اسے آج لگی، پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، ورنہ وہ تو پینٹ کوٹ پہنے بابوؤں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا کر یوں مانگتی کہ انہیں بھی جان چھڑانے کے لیے کچھ دیتے ہی بنتی۔ لیکن آج گھٹنوں سے بھی اوپر گہری فیروزی قمیص اور 1.5 بالشت پائنچوں کی شلوار میں ملبوس حفیظ کے سامنے تو وہ ہکلا ہی گئی تھی۔ آنکھیں تو میرا خیال ہے تیری بھی ابھی نہیں کھلی۔ دراز میں رکھی پلاسٹک کی پڑیا سے ربڑ ہٹا کر اس نے انگشت شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے چٹکی میں نصفار بھری اور نچلے ہونٹ اور مسوڑوں کے درمیان بھر کر کاؤنٹر چھوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کے دور ہونے کے باوجود بدک کر مزید پیچھے ہٹ گئی۔ میں تو رانی۔ دھان پان سی پینو اتنی دیر سے رانی کا بحیث و حرکت وجود اٹھائے شل ہو رہی تھی۔ ہاں پگلی، میں بھی تو اس کی ہی آنکھیں کھول لوں گا نا، تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے حفیظ نے اس کے قریب آ کر دائیں طرف سے 3 فٹ کا لکڑی کا ڈبہ اٹھایا تو عطر کی تیز خوشبو پینو کے ارد گرد پھیل گئی۔ وہیں پر موجود لکڑی کے چھوٹے سے بینچ پر ڈبہ کھول کر اس نے پہلے سفید رنگ کے پاؤڈر کو پانی میں حل کر کے محلول کی شکل دی اور پھر چنے کی دال کے برابر ہلکی سی گلابی گولی پاؤڈر بنا کر اس میں 2 قطرے پانی ڈالا اور رانی کے تالو سے چٹا دی۔ پینو جو کہ کچھ دیر پہلے تک ہراساں تھی، اب بڑی دلچسپی سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ دوا کے اندر جاتے ہی رانی نے رونا شروع کیا تو حفیظ نے بڑی تیزی سے یکے بعد دیگرے 2 چمچ سیرپ اس کے حلق میں انڈیل دیا، جو کہ یقیناً میٹھا تھا۔ اسی لیے گولی کے برعکس سیرپ منہ میں جانے پر رانی کے رونے کی رفتار میں وہ تیزی نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اسے چپ کروانے کی غرض سے پیار سے پینو کی گود سے لیا اور کندھے سے لگا کر بہلانے لگا۔
اس دوران پینو دکان میں موجود مختلف فلموں کے چشمہ پوسٹرز کا جائزہ لینے لگی تو حفیظ نے کاؤنٹر میں موجود دراز سے نسوار کی پڑیا کے ساتھ رکھی افیم کی معمولی مقدار روتی ہوئی رانی کے منہ میں ڈال دی۔ وہ چونکہ ویسے روزمرہ کی روٹین میں بھی افیم کھا کر سونے کی عادی تھی، سو چند ہی لمحوں میں خاموش ہو کر سو گئی۔ حفیظ نے آہستگی سے اسے دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر لٹا دیا، جس کی ٹوٹی ہوئی رسیاں بوڑھے برگد کی شاخوں کی طرح زمین کو چھو رہی تھیں۔ پینو نے رانی کو سکون سے سوتے دیکھا تو اطمینان بھرا سانس لیا۔ کتنے پیسے ہیں دوا کے؟ پینو نے دوپٹے کے کونے سے بندھی گرہ کھول کر اس میں موجود معمولی ریزکاری نکالنا چاہی، لیکن حفیظ نے اس کی ہرنی سی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پینو کو پل بھر میں تمام جسم میں شرارے سے جلتے محسوس ہونے لگے۔ پیسے تو تجھے میں دوں گا۔ دائیں کندھے پر رکھے سفید رومال سے چہرہ صاف کر کے ایک طرف اچھالتے ہوئے وہ زو معنی انداز میں مسکرایا تھا۔ تو دے گا؟ پینو نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ لیکن کیوں؟ کچھ سمجھ اور ناسمجھی کی کیفیت کا شکار ہوتی پینو نے غائب دماغی سے پوچھا۔ ذہن کے پردے میں ورق لگی برفی کھلاتے فیکے کا چہرہ جھلملایا تھا۔ جواب دینے کی بجائے اس کے بھاری ہاتھ کا بڑھتا دباؤ اور آنکھوں میں ہلکورے لیتا سوال کچی عمر کی زرخیز زمین پر پہلی بارش بن کر ابھرا تو حفیظ کی طرف سے کی گئی چند ہی چکنی چپڑی باتوں کے جواب میں پینو نے بھی خود کو تصور میں چمکتی کئی چاندنی راتوں کے مسافر بنے ناجی اور فیکے کے ساتھ شریک سفر سمجھ لیا تھا، جبکہ حقیقتاً اس وقت کی تپتی جھلستی سنسان دوپہر میں ننھی معصوم چڑیا نے بس یوں ہی پریشان ہو کر اپنے بچوں پر پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ اور اس روز جب وہ اپنی عمر کا اہم ترین دور گزار کر واپس جانے لگی، تب بھی اس کے دل میں کسی قسم کی پشیمانی تھی اور نہ ہی ندامت۔ اور آخر اس طرح کے جذبات ہوتے بھی تو کیوں کہ یہ سب تو اس کے نزدیک قابل گرفت تھا ہی نہیں۔ ہاں البتہ ایک احساس ضرور تھا کہ وہ آج خود کما کر لائی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس دلدل میں وہ پاؤں رکھ آئی ہے وہ نہایت بدبودار ہے اور وہاں سے واپسی نہایت مشکل۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ایسا ہونا نہیں ہوا تھا، کہ یہ سب کچھ تو وہ دیکھتی آ رہی تھی اور دوسرے تمام بچوں کی طرح وہ بھی اپنے اماں ابا کے کیے گئے ہر کام کو درست ہی خیال کرتی تھی۔ جب ہی بہت سے تعلقات، رشتے اور اعمال اگر جائز ہونے اور حلال ہونے کے باوجود پردے کے متقاضی ہوا کرتے ہیں تو اس فعل کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ابا نے تو اماں کو کبھی پیسے نہیں دیے، بلکہ ساری دہاڑی بھی لے لیتا ہے، اور حفیظ کتنا اچھا ہے، اس نے تو مجھے پیسے بھی دیے، رانی کا علاج بھی کیا اور 70 روپے کلو ملنے والا دودھ بھی مفت میں دے دیا تاکہ رانی جلدی سے ٹھیک ہو سکے۔ اپنے گھر کی گلی مڑتے ہوئے اس نے سوچا۔ ستم تو یہ تھا کہ اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کر چکی ہے، بلکہ وہ تو اسی لٹیروں کو اپنا محسن بھی مان چکی تھی جو اس کی متاع چند نوٹوں کے عوض مٹی میں رول گیا تھا۔ کندھے پر کسمساتی رانی نے سوتے میں کچھ کہا تو پینو نے اپنی رفتار تیز کر دی کہ رانی کا بخار کم ہونے اور خود کما کر لانے کی خبر سنا کر وہ جلد از جلد ناجی کی آنکھوں میں اترتے ڈھیر سارے جگنو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب سے نبیلہ نے نوکری شروع کی تھی، گھر میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق وہ اور زینب بنگلے پر آ جاتی۔ زینب کا کام ننھے رومی کو سنبھالنا تھا، جبکہ دوسرا کام نبیلہ اور دوسری ملازمہ مل جل کر بڑے احسن طریقے سے نمٹا لیتی۔ بابر کا بازو بھی ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونے والے علاج کے باعث اب بہتر تھا، لیکن پھر بھی نبیلہ نے اسے مزید چند روز گھر میں ہی رہنے کا کہا تھا کہ ٹھیکیدار کے بندے اب تک اسے ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں اسے غلطی کے برابر سزا نہیں مل پائی تھی، اور اگر اس کا ٹھیک ٹھاک انتظام نہ کیا گیا
تو کوئی بعید نہیں کہ بھٹے کے دوسرے ملازم بھی ٹھیکیدار کے آگے زبان کھولیں۔ آج فروا کے شوہر 3 ہفتوں بعد دبئی سے واپس آ رہے تھے، اس لیے کھانے میں خاص طور پر اہتمام کیا گیا تھا۔ فروا بھی اپنے روٹین کے ٹائم سے پہلے گھر میں موجود تھی اور بڑی بے چینی سے انتظار کرنے کے ساتھ یوں ہدایات دے رہی تھی گویا گھر میں 1 نہیں 10 لوگ آ رہے ہیں۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ڈرائیور کے دیے گئے ہارن کے ساتھ ہی فروا اپنی ساڑی سنبھالتے باہر نکل کر استقبال کرنے لگی تو بوا نے گھبرائی ہوئی آواز میں نبیلہ کو مخاطب کیا، فراز صاحب کے سامنے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کر دینا جو انہیں بری لگ جائے۔ میں سمجھی نہیں بوا۔ بوا کی سرگوشی اور بوکھلاہٹ سے نبیلہ نے مزید گھبرا کر زینب کی طرف دیکھا جو رومی کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ تھی۔ سمجھ جاؤ گی اور اگر نہ سمجھی تو موقع دیکھ کر خود تمہیں سمجھا دوں گی۔ ان کی بات کے ختم ہوتے ہی فروا اور فراز ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئے تو نبیلہ اور زینب ٹھٹک کر رہ گئیں۔ کہاں 40-45 سالہ ڈاکٹر فروا اور کہاں وہ 20-25 سالہ لڑکا۔ نظریں ان سے ہوتی ہوئیں ایک دم بوا سے جا ملی تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلام کرنے کا اشارہ کر ڈالا۔ السلام علیکم صاحب۔ زینب اور نبیلہ کے سلام کرنے پر وہ جو پہلے ہی رومی کو پیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا، فروا کی طرف رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہیں میں نے کام کے لیے رکھا ہے، ہیں تو غریب مگر بلا کی خودداری ہے اور اسی چیز نے مجھے بے حد اپیل کیا۔ بوا کی لائی گئی ٹرے سے فریش جوس گلاس میں منتقل کرتے ہوئے فروا نے جواب دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر فراز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اوہ گریٹ۔ سلام کا جواب دینے کے تکلف کیے بغیر اس نے ہونٹ سکیڑے اور گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ بوا آپ کھانے کا انتظام کریں، تب تک صاحب بھی فریش ہو جائیں گے۔ فروا نے فراز کے ساتھ بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو بوا اور نبیلہ اسبات میں سر ہلاتی کچن کی طرف اور زینب رومی کو لیے اس کے کھلونوں سے بھرے پلے روم کی جانب چل دی۔ شام کو وقت مقررہ پر ناجی نے آ کر گڈی کو گود سے اتارا، کپڑے کا تھیلا چارپائی پر رکھا، نائلون کی پیلی تار پر ٹنگے کپڑے اتار کر قدرے بہتر حالت والے کپڑے پہنے، زنگ لگی بالٹی میں جمع شدہ گدلے پانی کے محدود استعمال سے ہاتھ منہ دھویا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ جانی ابھی تک نہیں آیا نا آج؟ محض بات کرنے کی غرض سے پینو نے تمہید کے طور پر آغاز کیا۔ ہاں کہہ رہا تھا دوپہر کے بجائے شام ڈھلے آئے گا، دھندا زیادہ زور پکڑتا ہے نا، اسی لیے شاید دیر سے آئے۔ فیکے کے بغیر آج وہ پیدل گئی تھی اور پہلے تو چونکہ وہ سارا دن ریڑھی میں بیٹھ کر مانگنے کی عادی تھی اسی لیے آج بے حد تھک گئی تھی، سو نڈھال سی جیسے آ کر بیٹھی تھی وہیں آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ آئے ہائے آج تو بڑا ہی مشکل دن گزرا ہے فیکے کے بغیر، اوپر سے مرد ساتھ نہ ہو تو پولیس والے بھی اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اگر بولو کہ دہاڑی نہیں لگی تو بھی ہماری محنت پر یوں ہاتھ صاف کر جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہو۔ پولیس والوں کو گالیوں سے نوازتی ناجی چت لیٹے، پتہ نہیں آسمان سے مہوی کلام تھی یا پینوں سے، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور حقیقتاً وہ کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ صبح وہ جس حال میں رانی کو چھوڑ کر گئی تھی اس پر پینوں کا خیال تھا کہ ناجی جانے کیسے دن گزارے گی، لیکن شام کو گھر آتی سب سے پہلے رانی کو اٹھائے گی، پیار کرے گی، اس کا حال پوچھ کر شاید دوا دارو کا انتظام تو نہیں مگر فکر ضرور کرے گی۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو رانی کا حال پوچھا گیا اور نہ ہی دوا دارو کی کوئی بات ہوئی، بلکہ خود اس نے پینوں کو رانی کی گود سے نکال کر اپنی ٹانگیں دبانے کو کہا، کیونکہ اسے تو شاید ابھی تک یاد بھی نہیں رہا تھا کہ صبح رانی بخار میں تپ رہی تھی۔ اماں کو تو بس ابا کی فکر لگی ہوئی ہے جو بھلا چنگا ہے اور عرس میں گیا ہوا ہے، اور یہ رانی جو موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے اس کا تو حال تک بھی نہیں پوچھا۔ وہ حفیظ ہی تھا جس نے اسے اپنا سمجھ کر اس کا علاج کیا اور وہ بھی مفت۔ ناجی کی ٹانگیں دباتے ہوئے پینو نے رانی کو دیکھتے ہوئے سوچا جو ماں کے آنے کے بعد کچھ کھانے کے منتظر
پہلے سے سلور کا کٹورا ہاتھ میں لیے نکاہت کے باعث فرش پر دراز ہو چکی تھی، جبکہ گڈی تاکو اور نوشے کو ادھر ادھر ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ دن تو چلو آج گزر ہی گیا فیکے کے بغیر، مگر رات کیسے کٹے گی؟ بایاں بازو سر کے نیچے رکھ کر لیٹی کسی سوچ میں گم ناجی نے کہا تو کئی چاندنی راتیں چھن سے پینو کے من آنگن میں رقص کرنے لگی۔ فیکے اور جاننے کی غیر موجودگی میں جوان ہوتی بیٹی کے ہمراہ رات گزارنا ناجی کو مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ فیکا آج کل گھر سے باہر اور جانی بھی اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ ایسے میں اگر ناجی نے یہ جملہ ادا کیا تھا تو محض غیر محفوظ ہونے کی نیت سے، کیونکہ پینو کی جسامت اب اس کی حقیقی عمر کو بڑے دھڑلے سے جھٹلانے پر تلی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پینو نے یہ جملہ کسی اور ہی طریقے سے سوچا تھا۔ باجی روٹی دے نا۔ رانی اور گڈی دونوں ہی ماں سے زیادہ پینو سے مانوس تھیں، سو اسی کو پکارا تو پینو سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ملا آج، جو تھا وہ ریڑھی کا کرایہ ادا کر کے استاد کو دے آئی ہوں، مگر کرایہ پھر بھی پورا نہیں بنا۔ ریڑھی بے شک گھر پر تھی، مگر کرایہ تو دینا تھا نا، چل جا سلا دے ان دونوں کو۔ دھیرے سے بات شروع کرنے کے بعد آخر میں اس نے جھڑکتے ہوئے بات ختم کر کے خود دوبارہ کروٹ لے لی تو پینو جو بات کرنے کے لیے راہ ڈھونڈ رہی تھی بد دلی سے چھوٹی بہنوں کو بہلانے لگی۔ ناجی نے دیوار کی طرف کروٹ لیتے ہوئے رانی کو کٹورا پکڑے دیکھا تو سکون کا سانس لیا کہ کم از کم اب اس کی حالت بہتر تھی۔ چلو اچھا ہے، جو پیسے اس کی دوا میں لگتے وہ اب کچھ کھانے میں کام آ جائیں گے۔ دکھتی پنڈلیوں اور مسلسل سارا دن معمول کے برعکس چلتے رہنے کے باعث درد کرتے پاؤں پسارے اس نے گھر کی خاموشی کو بے طرح محسوس کیا۔ فیکے کے بغیر گھر کتنا سونا لگ رہا تھا، نہ نوشا تھا، نہ تاکو اور نہ ہی جانی۔ ململ کے دوپٹے سے اچھی طرح سر باندھنے کے بعد ساد کر لیٹ گئی تھی۔ رانی اور گڈی کو بہلانا پینو کی ذمہ داری تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ناجی سے کہے کہ اماں ناشتے کے لیے بے شک پیسے نہ بچا، جو ہیں ان کا کچھ لے آ اور ناشتہ میرے پیسوں سے کر لیں گے۔ مگر بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہی عام سے الفاظ جو ہم کتنی ہی دفعہ عام زندگی میں بولتے اور سنتے رہتے ہیں، انہیں ادا کرنا ہمارے لیے اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنی ہی دفعہ الفاظ ہونٹوں تک آنے کے باوجود مایوس سائل کی طرح پھر سے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور لفظوں کی اصل طاقت کا اندازہ در حقیقت ہمیں اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں خود اپنے کہے جانے والے لفظوں سے بے طرح خوف محسوس ہوتا ہے۔ پینو بھی آج اسی کشمکش کا شکار تھی، مگر ظاہر ہے کب تک؟ آخر بات تو کرنا ہی تھی۔ بوا کی زبانی نبیلہ اور زینب کو معلوم ہوا کہ فراز اور فروہ کی دوسری شادی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہونے والی اس دوستی نے ڈاکٹر فروہ کو مجید صاحب سے طلاق لینے پر اکسایا تھا۔ وہ ایک امیر شخص ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نیک دل انسان بھی تھے۔ انہوں نے فراز کو ہسپتال میں ایک انتظامی امور کی کمیٹی میں تعینات کیا، اور خود تو ڈاکٹر فروہ کی خواہش پر ایک جدید طرز کے ہسپتال کی تعمیر میں اس قدر مصروف ہوئے کہ پھر ان کے پاس فروہ کے لیے ٹائم ہی نہ بچتا۔ اسی بے پرواہی نے فروہ کو ان سے دور اور فراز سے قریب کر دیا۔ ہسپتال میں نظروں میں آنے کے خوف سے وہ دونوں موبائل فون پر یا نیٹ کا سہارا لیا کرتے، اور پھر آخر ایک دن ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کرنے کے بعد طلاق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ لیکن مجید صاحب نے عدالتوں کے چکر لگانے کے برعکس خاموشی سے اسے خود طلاق دے کر نہ صرف بچے سے بلکہ ہر اس چیز سے دستبردار ہو گئے جو اس دن تک ڈاکٹر فروہ کے تصرف میں تھی۔ اور فراز صاحب کے گھر والے؟ دانتوں تلے انگلی دبا کر سب کچھ سننے کے دوران نبیلہ نے پوچھا۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے، مگر اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، نئے گھر میں رہ رہے ہیں، اور بھلا انہیں کیا چاہیے؟ بوا نے فراز کے گھر والوں کا ذکر آتے ہی نخوت سے کہا اور پھر موضوع بدل کر بولی، اللہ فروہ بی بی کو سدا سکھی رکھے، بس
میری تو یہی دعا ہے۔ ہاں بوا، آمین۔ ڈاکٹر فروا کے خدا ترس فطرت کے باعث نبیلہ کے بھی دل سے ان کے لیے دعا نکلی تھی۔ اچھا نبیلہ، تم ایسا کرو، میں سبزی لے آؤں، تب تک تم چاول وغیرہ صاف کر لو، پھر مل کر کھانا پکا لیں گے۔ نبیلہ اور بوا میں کافی دوستی ہو گئی تھی، سو وہ دونوں سارا دن اکٹھے باتیں بھی کرتی اور کام بھی نپٹاتی، جبکہ زینب کا کام صرف رومی کو سنبھالنا تھا، سو وہ خوشی خوشی رومی کے ساتھ ہی مصروف رہتی۔ اس روز بھی ڈاکٹر فروا ہسپتال جا چکی تھی اور فراز اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، جبکہ زینب اسی کے ساتھ ملحقہ کمرے میں کھیل ہی کھیل میں رومی کو پڑھا بھی رہی تھی۔ زینب وہ رومی کو گود میں لیے اسٹوری سنا رہی تھی جب بنا آواز کے دروازہ کھلا۔ جی صاحب جی۔ اچانک فراز کو سامنے دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس طرح رومی کے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے اسپتال جانا ہے، میرے کپڑے استری کر دو، مگر ذرا جلدی۔ رومی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے حکم صادر کیا۔ لیکن وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی ذمہ داری تو صرف رومی اور اس سے متعلق سب کاموں کی ہے، لیکن چونکہ اپنے اور اس کے درمیان حائل منصب کی اونچی دیوار کا اندازہ اسے بہت اچھی طرح سے تھا، جبھی چاہنے کے باوجود کچھ بھی کہہ نہ پائی تھی۔ لیکن کیا؟ جو میں نے کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہے، سمجھی؟ سخت نظروں سے گھورتے اس نے جملہ مکمل کیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں جا گھسا۔ آواز کی شدت سے زینب کا تو دل دہلا، لیکن خود نبیلہ بری طرح یوں چونکی، پیاز کاٹتی چھری ان کی انگلی بھی کاٹ گئی۔ رومی آپ ایسا کرو، میرے آنے تک یہ بلاکس بناؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ زینب نے بلاکس کا ڈبہ رومی کو تھمایا اور خود ڈرتی جھجکتی فراز کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ کپڑوں کا پوچھتی، فراز نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھانا چاہا، لیکن زینب ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں تو آپ کے کپڑے استری کرنے آئی تھی، تمام تر ہمت جمع کر کے زینب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا ہے۔ فراز کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خمار زینب کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ صاحب جی، ہم غریب ضرور ہیں، مگر عزت اور خودداری ابھی ہم میں زندہ ہے۔ آپ نے جیسا مجھے سمجھا، میں ویسی ہرگز نہیں ہوں۔ اپنے تئیں بات ختم کر کے وہ جانے کے لیے مڑی، لیکن فراز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی تو وہ قسم سا کر رہ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کریں۔ میں بے بسی اور تذلیل کے احساس سے اس کے رخسار بھیگنے لگے تھے۔ جتنے روپے یہاں ایک ماہ کام کر کے لوگی، اتنے تو میں تمہیں ایک دن کے ادا کر سکتا ہوں۔ پھر تم… اچانک دروازہ کھلنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ہاتھ میں پیاز کاٹنے کی چھری لیے کسی خدشے کے تحت نبیلہ لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی، مگر فراز نہ تو گھبرایا اور نہ ہی بوکھلایا۔ آؤ آؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ اس بولی میں، بولو کتنے لوگ اس کے؟ فراز نے زینب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبیلہ سے پوچھا۔ زینب کی کلائی بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی حیثیت دیکھو اور اپنے کام۔ نبیلہ کی بات پر فراز کا تو جیسے کہا ابل پڑا۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو میری بیٹی کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نبیلہ کی دھاڑ سے خود زینب نے سہم کر ماں کو دیکھا کہ یہ روپ اس کے لیے مکمل طور پر نیا ہی تو تھا۔ بس ٹھیک ہے، دام بڑھانے کے لیے زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح بول، کتنے معاملہ طے کرے گی؟ فراز بڑی بے خوفی سے بات کر رہا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دے اسے، ورنہ… ہذیانی کیفیت میں چیختی نبیلہ کی آواز کمرے کی تمام دیواروں سے ٹکرائی
تو طنزیہ انداز میں فراز نے زینب کو ایک جھٹکے سے خود سے نزدیک کر لیا۔ ورنہ کیا کرے گی تو؟ ہاں، کیا کر لے گی؟ مگر نبیلہ نے اس وقت آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہاتھ میں پکڑی چھری لے کر اس پر پل پڑی۔ مگر فراز ان سے زیادہ پھرتیلا اور یقیناً اس حملے کے لیے تیار تھا۔ جب ہی چھری والا ہاتھ بڑی چابک دستی سے یوں موڑا کہ وہ خود نبیلہ کے پیٹ کو لہو لہان کر گیا، جبکہ دوسرا وار فراز نے دانستہ سینے پر کیا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اس تمام واقعے کے بعد وہ رکا نہیں اور آہو بکا کرتی زینب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے فوراً سے پیشتر پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کرنے لگا، اور خلاف توقع پولیس چند ہی منٹوں میں ان کے گھر پر موجود تھی۔ حواس باختہ بوا نبیلہ کے پاس ہی تھیں، جبکہ زینب ڈر، خوف، صدمے اور فراز کی دھمکیوں کے باعث وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مقصد وہاں سے فرار کی بجائے موقع پر بابر کو لے کر آنا تھا، تاکہ ماں کی میت کو گھر لے جایا جا سکے، جو بروقت طبی امداد نہ ملنے اور خون کے زیادہ بہہ جانے کے باعث موقع پر ہلاک ہو گئی تھیں۔ بیٹی کی عزت بچاتے بچاتے وہ خود مٹی کی چادر اوڑھے سو گئی تھیں۔ فراز نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی نے چاقو کے زور پر اسے چیک سائن کرنے کو کہا، لیکن ہونے والی تکرار کے نتیجے میں جب نبیلہ نے چاقو سے اس پر وار کرنا چاہا تو اس نے محض اپنے دفاع کے لیے قدم اٹھایا، کیونکہ نبیلہ اور اس کی بیٹی کا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے جو عورتوں کی مدد سے مختلف طریقے اختیار کر کے گھروں میں اس طرح کی وارداتیں اکثر کیا کرتے ہیں۔ اور ثبوت کے طور پر پولیس کے آنے سے چند ہی لمحے پہلے مشتعل بابر کا گھر میں موجود ہونا تھا، اور پھر یہ کہانی تو رسمی طور پر اختیار کی گئی تھی، ورنہ وہ یہ قصہ نہ بھی گھڑتا تو بھی وکیل کے تعاون سے اس کی حیثیت انہیں ہر طرح کی سزا دلوانے کو کافی تھی۔ جب ہی پولیس ان دونوں کو تو گرفتار کر کے ساتھ لے گئی، جبکہ نبیلہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ جانی رات کو دیر سے گھر لوٹنے کی وجہ سے ابھی تک سو رہا تھا۔ رات کو کوشش کے باوجود پینو ناجی سے بات نہیں کر پائی تھی، سو اب اس کے لائے گئے دودھ سے چائے بنانے کے بعد ناجی کو متوجہ کیا۔ اماں، یہ دیکھ تو ذرا۔ چولہے سے چائے کی دیگچی اتار کر پینو نے جھڑے ہوئے کناروں کی بدرنگ پیالیوں میں چائے ڈالی، ساتھ پاپے رکھے اور ناجی کو حیران کرنے کی غرض سے دوپٹے کے کونے سے کل کے بندھے ہوئے نوٹ نکال کر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ چائے کی پیالی میں پاپے بھگوتے ہوئے ناجی ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ پینو نے ماں کو سہیلی جان کر مختصراً تمام بات سے آگاہ کر دیا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ناجی کے ہاتھ میں پڑا رس زیادہ بھیگ جانے کے باعث ایک دم چائے میں چپاک سے گرا، تو چائے کے چھینٹوں سے ان دونوں کے کپڑوں کے مزید داغ بڑھ گئے۔ ناجی کے سیاہی مائل چہرے پر اس کی سفید آنکھیں پھیلیں تو اس حد تک پھیلتی چلی گئیں کہ پینو کو اس سے خوف آنے لگا۔ اس نے چند ثانیے ارد گرد بکھری چائے ساتھ رکھے روپوں اور ساتھ بیٹھی پینو کو دیکھا، جس کا وجود نہ جانے کب اتنے بھرپور اور سڈول سراپے میں تبدیل ہوا کہ اس کی سارے دن کی خواری، جھڑکیوں اور گالیوں کے بدلے حاصل ہونے والی رقم سے زیادہ وہ ان چند گھنٹوں میں لے آئی تھی۔ ایک عجیب طرح کی میٹھی سی سنسنی کا احساس تھا جو ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا اس کے جسم میں سرایت کر گیا، اور بس زیست کا وہی ایک لمحہ تھا جب ناجی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے بیٹھ کر کھانے کے دن آ گئے ہیں۔ کچھ دیر سوچ کر ایک نقطے پر پہنچنے کے بعد آخر وہ بولی، کیا دوبارہ بھی بلایا ہے؟ ہاں، آج اسی وقت، پینو نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اور سن، یہ لے پیسے، ساتھ والے کھوکھے سے کاجل اور سرخی لے کر لگا لینا۔ ناجی نے اسے 20 روپے کا ایک نوٹ دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ اور ہاں، جو پیسے بچیں ان سے بے شک کوئی سونف سپاری لے لینا، اور جاتے ہوئے الائچی ضرور پھانکنا۔ ناجی نے گہری نظروں سے کچھ سوچتے ہوئے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے خوش ہو کر ماں کے ہاتھ کو ہی چوم ڈالا۔ وہ ناجی جو جوان ہوتی بیٹی کے ساتھ گھر میں رات گزارتے ہوئے گھبرا رہی تھی، ایسے ہاتھ میں آئے تو خود بخود گر بھی بتانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ
کہ چٹائی پر سویا جانی دھوپ پڑنے کی وجہ سے چند لمحے پہلے جاگنے کے بعد محض کسل مندی سے لیٹا ہے اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بڑے ضبط سے بخوبی سن رہا تھا، جب ہی ان دونوں کے سر پر آ پہنچا۔ شرم آتی ہے تجھے ماں کہتے ہوئے؟ ماں نہیں، تو اپنے انڈے خود پینے والا سانپ ہے، سانپ۔ غصے سے جانی کے منہ سے کف بہنے لگا، اور یوں بھی اب وہ پہلے والا جانی تو تھا نہیں، دھندے کے ساتھ اس کی ذات میں بھی واضح تبدیلی آئی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ ناجی نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ ارے مائیں تو مر جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اور تو خود اسے سکھا رہی کہ زیادہ دام لینے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح بیچا جاتا ہے، کیوں حرام کاموں میں ڈال رہی ہے اسے؟ پہلے کا کم حرام ہو رہا ہے یہاں؟ ناجی کے اس لالچ نے جانی کو برہم کر دیا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا جو جانی اس قدر غصے میں ہے؟ پینو کھٹک تو ضرور گئی تھی، مگر پھر بھی اچانک صورتحال کی تبدیلی پر ابھی وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ البتہ ناجی اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ بڑا آیا غیرت والا۔ ارے حرام اور حلال کی تمیز وہ سکھاتے ہیں جن کے ہاتھ میں حرام سے پیٹ بھرنے والوں کے لیے حلال کا نوالہ ہو، اور پھر تو بڑا حلال کا کھاتا ہے جو مجھے سبق دے رہا ہے۔ بول، کس بات پر بڑھ کے مار رہا ہے؟ اب کہ ناجی نے بات ختم کرتے ہوئے اسے چارپائی کی جانب دھکا دیا۔ یہ پینو ہوگی نہ سمجھ، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں، سب جانتا ہوں کہ کیا کروا رہی ہے تو اس سے۔ بات نکلی تو جو ذرا لحاظ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ پینو میری بہن، یہ عورت تیری زندگی ایسے تباہ کر دے گی کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، تو جیتے جی مر جائے گی اور اپنی زندہ لاش کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی مرتبہ پینو سے مخاطب ہوا تھا، جو حواس باختہ سی دونوں کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ بکواس بند کر اپنی، ناجی نے گالی دیتے ہوئے ربڑ کا جوتا پوری قوت سے جانی کی طرف اچھالا تھا۔ تو جو بھی کر لے، میں اپنے جیتے جی کچھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جانی نے کھا جانے والی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ چل دفاؤ پینو، پھینک یہ پیسے اور گھر بیٹھ، ٹانگیں توڑ دوں گا تیری اگر ایک قدم بھی باہر نکالا تو۔ جانی کی غراہٹ اس کی عمر سے کہیں بڑھ کر تھی، جو ناجی کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ پینو کو بھی اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا کہ یقیناً کچھ غلط ہو گیا ہے اور آئندہ بھی ہونے والا ہے۔ دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا، اور آج کے بعد مجھے شکل نہ دکھانا اپنی، ورنہ ٹانگیں تو میں تیری توڑوں گی۔ مسلسل گالیوں سے نوازتے ہوئے ناجی نے کہا تو اس نے ہمدردی کی نظر سے پینو کو دیکھا، جس کا رنگ ان دونوں کی بات چیت کے دوران زرد ہوا اور آنکھوں میں بھی پانی بھرنے لگا۔ مر گیا آج سے میں تم سب کے لیے، اور بس۔ ہونے والا مکرو انکشاف اور پھر بجائے شرمندگی کے ناجی کی ہٹ دھرمی سے جانی کا خون کھول اٹھا، سو اس نے فوراً باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اچھا چل، تو نے نہیں بتانا تو نہ بتا، پر یوں افسردہ نہ بیٹھ یار۔ بٹو نے اکتا کر اسے دیکھا۔ صبح سے رات ہو چلی تھی، آج نہ تو اس نے کچھ چرانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کھانے کی طلب ہوئی۔ دن بھر گٹر کے ڈھکن پر بیٹھا اپنے جیسے ٹولی کے دوسرے لڑکوں کی زندگی پر غور کر رہا تھا، جنہیں بہرحال اپنی ماں سے محبت ضرور تھی، لیکن اس کے دل میں معاملہ ذرا مختلف تھا۔ جہاں فی الوقت ماں کے لیے ایک الاؤ دہک رہا تھا، دل تھا کہ کسی یتیم بچے کی طرح بلک بلک کر بس رو ہی چلا جا رہا تھا۔ باپ کا رشتہ اگر دنیا سے منہ موڑ بھی جائے تو اولاد کے لیے ماں کی آغوش سدا رہتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ اس کے لیے پہلے بھی ماں کی محبت دہاڑی سے مشروط تھی، اور اب بھی اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ ناجی اور فیکی کے ساتھ بھیک مانگنے جاتا تھا، وہ دونوں اسے ہاتھ میں کٹورا پکڑا کر جس بھی علاقے میں بھیجتے، وہ بجائے اس کے کہ صدائیں لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، بس یوں ہی گھومتا پھرتا شام کو پھر ان کے پاس جا پہنچتا، جہاں ہمیشہ کی طرح ماں باپ کی طرف سے گالیاں اور جھڑکیاں اس کی راہ دیکھ رہی ہوتی۔ دونوں چھوٹے بھائی البتہ اس ہنر میں طاق تھے، چہرے پر مسکینی طاری کرتے ہوئے اس وقت تک راہگیر کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے جب تک کہ وہ کچھ دے نہ دیتا۔ نتیجتاً ناجی اور فیکی کے پیار اور ستائش کا حقدار ٹھہرے۔ ناجی کا ان کے ساتھ پیار بھرا انداز ہمیشہ کے لیے
اس کے دل میں حسرت بن کر ابھرتا۔ رات کو سوتے ہوئے یہ خواب وہ جاگتی آنکھوں سے بڑی باقاعدگی سے دیکھا کرتا، جس میں ناجی اس کے لاڈ کرتے ہوئے کبھی اس کی پیشانی چومتی اور کبھی ممتا بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نرم آواز میں باتیں کرتی۔ یہ اس کا ایسا پسندیدہ خواب تھا جسے تصور کی آنکھ سے دیکھتا اکثر وہ سو جایا کرتا، مگر پھر بھی نہ تو اسے کبھی سونے میں ایسا خواب نظر آیا اور نہ ہی کبھی خواب نے حقیقت کا روپ دھارا۔ ظاہر ہے خواب تو خواب ہوتے ہیں، پھر جاگی آنکھوں سے دیکھے خواب جن کی حیثیت اور جن کا وجود قطرہ قطرہ پگھلتی برف سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہوتا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے جامی کو دیکھا جو ہاتھ میں سمن بانڈ کی پیلی ٹیوب پکڑے چلا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا تو جانی کے ساتھ بیٹھے لڑکے اس کے پیچھے موٹے موٹے سے پائپوں کے سروں پر جا پہنچے۔ بٹو نے جانے سے پہلے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ پائپوں کے سرے پر پہنچتے ہی سب نے جیبوں سے ایک 1.5 فٹ لمبی کپڑے کی پٹیاں نکالیں جو انہوں نے کچرے سے اٹھائی تھیں، اور قریبی لگے بلدیہ کے نل سے ان پر پانی بہا کر اپنے تئیں صاف بھی کر لیا تھا۔ لے جگر، آج میری طرف سے۔ جامی نے جیب سے کپڑے کی 2 پٹیاں نکال کر ایک جانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ ہے کیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ درست تھا کہ دن کے وقت وہ اکثر ان سے ملتا رہتا تھا کیونکہ وہ پہلے انہی کے ساتھ مل کر کچرا چنا کرتا تھا، لیکن ان سب کے ساتھ رات گزارنے کا یہ تجربہ پہلا تھا۔ اور یہ ٹیوب تو وہ استاد کے کباڑ خانے میں اس کے کاریگروں کو مختلف چیزیں جوڑنے کے لیے استعمال کرتا دیکھتا تھا جب ہی کچھ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت میں دیکھنے لگا۔ بس تو یہ سمجھ لے پیارے کہ سیٹھ لوگ اپنا غم غلط کرنے کو جام کا چسکا لگاتے ہیں تو اپن جیسے لوگ دکھ مٹانے کو یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھ کر کرتا جا، سارے غم دکھ تکلیفیں تو بس دیکھ فٹاک سے دور۔ غموں کو خیالی طور پر چٹکی بجا کر دور پھینکتے ہوئے اس نے کپڑا جانی کی مٹھی میں دبایا اور دائیں آنکھ بند کر کے ایک دفعہ پھر تلقین کی، لیکن یار یہ چیزیں وغیرہ جوڑنے کے لیے وہ بولے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ زیادہ سوال کرنے کا نہیں ہے کیا؟ ابے الو، دوسرا مال مہنگا ملتا ہے اور پولیس کا بھی ڈر رہتا ہے، پھر یہ 50 روپے کی ٹیوب خریدنے پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی آپ ان کا دل بھی تو ایک ٹوٹی ہوئی چیز ہی ہے نا، کیا بولتا ہے؟ سب ایک دوسرے کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگتے، مگر جانی کے لیے فضا ایک دم بوجھل سی ہو گئی تھی۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم اپنے دکھ، تکالیف اور ادھوری بین کرتی حسرتیں دھوئیں کی طرح فضا میں اڑا سکتے، لیکن باوجود اس کے کہ زندگی سلگتے سگریٹ کی طرح لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے، پھر بھی ہم اپنے وجود کے اندر راکھ ہوتی حسرتوں کو کاش کے جستان میں لپیٹے دل کے اعلیٰ ترین مقام پر سجائے رکھتے ہیں۔ رات کا اندھیرا اپنی تمام تر پرسراریت سمیت ان سب پر حاوی ہو رہا تھا۔ پھر ان سب کے اصرار پر ہی جانی نے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے کے بوسیدہ سے ٹکڑے کو الف کی شکل دے کر ایک سرے پر سمت بانڈ لگائی اور پھر روٹی کے لیے بنائے گئے پیڑے کی طرح گول کر کے منہ کے سامنے رکھا اور اندر کی طرف سانس کھینچنے لگا۔ شروع کے دنوں میں گو کہ جانی کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، مگر حاصل ہونے والا سرور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ جب ہی ان سب کی محبت کا اثر قبول کرتے ہوئے اس خوابناک سرزمین پر قدم رکھتا ہی چلا گیا۔ فیقے کو تاکو اور نوشے کے ساتھ عرس پر گئے تیسرا روز تھا اور پروگرام کے مطابق کل دوپہر کو انہیں واپس آ جانا تھا۔ 2 دن تک پینو خود ناجی کے سمجھانے بجھانے اور اس کے بعد زبردستی بھیجنے پر دکان پر جاتی رہی تھی۔ اس دن جانی اور ماں کے درمیان ہونے والی بحث اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی، اسی لیے دوسرے روز جب ناجی نے جان بوجھ کر کام سے چھٹی لی اور وقت مقررہ پر اسے جانے کا یاد دلایا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس پر ناجی نے اسے اپنے چکنے چپڑے انداز میں سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے نہ ماننے پر دھمکیوں پر اتر آئی تو ڈبڈبائی آنکھوں سے ماں جیسے رتبے کو اپنی پھٹی ہوئی سیاہ ایڑیوں تلے رونتی اس عورت کو دیکھتے ہوئے آخر وہ گھر سے نکل آئی۔
اس دن عرصے بعد ناجی بڑے آرام اور سکون سے گھر پر رہی تھی، مگر پھر بھی تاکید اس نے پینو کو یہی کی تھی کہ حفیظ کے سامنے یہی کہے کہ اس کے آنے کا گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے پیسے لینے کے بعد ناجی نے اسے دکان سے 1-2 چیزیں بھی لے آنے کو کہا۔ اسی طرح 2 دن تک اس کے پاس جانے پر حفیظ آتے ہوئے اس کی مٹھی میں چند نوٹ تھما کر خاموش رہنے اور گھر میں ذکر نہ کرنے کا کہتا۔ پہلے دن پینو کی نادانستگی سے شروع ہونے والا عمل ان 2 ہی دنوں میں اسے ذہنی طور پر اپنی عمر سے کئی گنا بڑا کر گیا۔ ناجی اور جانی کے درمیان ہونے والی بحث اور جانی کے رد عمل سے اب اسے خود اپنے آپ پر شرمندگی ہوا کرتی۔ جانی کا فرط جذبات سے گلوگیر لہجہ اور اس کی خاطر پہلی مرتبہ ماں کے سامنے زبان درازی کرنا اور سب سے بڑھ کر ان کو چھوڑ کر جانا پینو کو رہ رہ کر دکھ دے رہا تھا۔ ناجی کا خیال تھا کہ وہ واپس آ جائے گا، مگر پینو کو یقین تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اور کن حالات میں اب دوبارہ وہ اپنے بھائی سے مل پائے گی، اور مل پائے گی بھی کہ نہیں۔ ابھی بھی دکان سے واپسی پر یہی کچھ سوچتے سوچتے گھر کے اندر آئی تھی کہ گڈی کو اٹھائے ناجی دردناک آواز میں بین کرتی اندر داخل ہوئی۔ ارے پینو، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا تو کچھ نہیں بچا، ہائے ہم تو لاوارث ہو گئے آج۔ بال نوچتے ہوئے ناجی نے روتے بین کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ اماں کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ کچھ بول تو صحیح۔ دھڑ دھڑ کرتے دل میں فوراً جانی کے نام کی بازگشت شروع ہو گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں تو جیتے جی مر گئی اپنے سر کے سائیں کے ساتھ، ہائے میرے معصوم بچے، او میرے ربا، او میں کیا کروں۔ کمر کے گرد دوپٹہ باندھ کر وہ صحن کی عین بیچوں بیچ کھڑی سینہ کوبی کرنے لگی۔ بالوں کی بکھری ہوئی لٹیں کندھوں سے ہوتی ہوئی آگے آ رہی تھیں، اور پینو جو بت بنی ساکن کھڑی تھی یہ خبر سنتے ہی اپنے حواس کھونے لگی۔ ہائے بدبختو، دوزخ چلو جا کے، ہائے ہمیں کسی کا نہیں چھوڑا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، میرے معصوم بچے راکھ ہو گئے، میرا فیکا، میرے سر کا تاج۔ ناجی کے رونے اور سینہ کوبی کی آواز سن کر آس پڑوس کی عورتیں بھی آن کی آن میں ان کے گھر جمع ہو کر اس کی تقلید میں ماتم کنا ہو گئیں۔ فیکے کی جوان اور تاکور نوشے کی معصومانہ موت پر ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل غمناک تھا۔ رانی اور گڈی اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے خوفزدہ چپ چاپ بے ہوش پینو کے پاس بیٹھی تھیں۔ چند عورتوں نے گھڑونچی سے پانی نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنا شروع کیے تو وہ ہوش میں تو آ گئی، لیکن اب اس کا دل ہرگز یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے ناجی کی کئی باتیں واقعی حقیقت ہیں۔ کیوں، کب اور کیسے، یہ سب کچھ پوچھنے کا تو ہوش ہی نہیں رہا۔ سینہ کو بھی کرتی ناجی بھی غشی کے دوروں میں بین ہی کر رہی تھی۔ ایسے میں وہاں موجود عورتوں نے انہیں بڑا سہارا دیا۔ ارے ہوا کیا انہیں؟ کچھ پوری خبر ملی کہیں سے؟ ایک ادھیڑ عمر عورت نے بے ہوش پڑی ناجی کا سر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے آرام سے سہلاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ناجی کو کچھ دیر کے لیے ہوش میں نہ ہی لایا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ شوہر اور 2 بیٹوں کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے اس کے دل اور دماغ کو یقیناً کچھ مہلت درکار ہوگی۔ بس چاچی، بیچاروں کی قسمت۔ کالو بتا رہا تھا کہ مزار پر اس کی وجہ سے لگائی جانے والی بتیوں میں کرنٹ سے ایک دم آگ لگ گئی، سب بھاگے تو بھگدڑ میں کئی لوگ مارے گئے، کچھ تو وہیں جل بھی گئے۔ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کر کے ناک رگڑتے ہوئے نصیبوں نے کہا، بڑا پیار تھا دونوں میں، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے۔ سکھا نے بے تعصف سے گلوگیر لہجے میں بات کرتے ہوئے ترہم آمیز نظروں سے سامنے بے ہوش پڑی ناجی کو دیکھتے ہوئے کہا تو سسکیاں لیتی باقی عورتیں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ حقیقتاً سبھی کو اس سانحے کا دلی طور پر رنج تھا۔ وقفے وقفے سے وہ پینو اور دوسری دونوں کو بھی دلاسا دیے جاتی، گو کہ ان کی مدد کرنا بے حد مشکل تھا، کیونکہ وہ سب اسی طرح کے کاموں سے منسوب تھے جس میں روٹی کا تعلق دہاڑیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، مگر پھر بھی اخلاقی طور پر وہ جتنی مدد کر سکتی تھیں وہ کر رہی تھیں۔ اچانک ناجی ہوش میں آ گئی تو باوجود اس کے کہ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، مگر پھر بھی روتے ہوئے دوبارہ بال نوچنے اور سینہ کوبی کرنے لگتی۔
ماں کے ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پینو کبھی تو اس کے ہاتھ چوم کر اپنی نم آنکھوں پر لگاتی اور کبھی خشک ہونٹوں پر، لیکن کچھ ہی دیر میں برداشت ختم ہو گئی تو ناجی ایک بار پھر عورتوں کے بازوؤں میں جھول گئی۔ کئی چمکتی چاندنی راتوں پر گہن لگنے کے بعد اب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ پینو دونوں چھوٹی بہنوں کو سینے سے لگائے کبھی بآواز بلند روتی تو کبھی خود ہی چپ ہو کر انہیں حوصلہ دینے لگتی، جو ان تمام مناظر سے ہراساں ہو کر سہمی بیٹھی تھیں۔ دنوں کو گزرتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، گو کہ مشکل وقت سردیوں کی خشک راتوں کی طرح طویل ضرور لگتے ہیں، لیکن بہرحال رکتا وہ بھی نہیں، اور در حقیقت وقت کا گزر جانا بھی رب کریم کی کروڑہا نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جیسے تیسے کچی بستی کے اس چھپر نما مکان میں بھی دن گزر رہے تھے۔ لاشعوری طور پر ناجی اور پینو دونوں کو ہی جانی کا بڑی شدت سے انتظار تھا، جو ان دونوں کی توقع کے برعکس لوٹ کر ہی نہ آیا تھا، اور نہ ہی بستی کے کسی فرد نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ صوبائی حکومت کی طرف سے حادثے میں جاں بحق کے وارثین کے لیے جتنی رقم کا اعلان کیا تھا، اس سے نصف ضلع انتظامیہ کو ملی تھی۔ کالو نے ناجی کو روپے ملنے کی بابت آگاہ کیا تو وہ بھی اپنا حصہ لینے دفتر جا پہنچی، جہاں اس کی حیثیت کا اندازہ کرتے ہوئے کئی طرح کی کٹوتیاں کرنے کے بعد مختصر سی رقم اس کے حوالے کی گئی۔ جس روز ناجی وہ رقم لے کر گھر پہنچی، رانی اتنے سارے روپے اکٹھے اس کے ہاتھ میں دیکھ کر فوراً اپنی انگلیوں پر حساب کرنے لگی۔ ابا، نوشا اور تاکو، 3 لوگوں کے مرنے پر اتنے روپے ملے۔ اللہ کرے اگلے عرس میں گڈی بھی مر جائے تو کچھ اور پیسے بیٹھے بٹھا مل جائیں گے۔ رانی نے میل بھرے ناخن سے سر کھجاتے ہوئے کہا تو ناجی سے اور تو کچھ بننا پڑا، تیل کی خالی بوتل اسے دے ماری، اور وہ روتی ہوئی پینو کے گلے جا لگی کہ اپنے تئیں تو اس نے گھر کے فائدے کی بات کی تھی۔ یوں بھی نہ تو اتنے روز سے ناجی کام پر گئی تھی اور نہ ہی پینو، کھانے والے اب 4 تھے تو کمانے والا ایک بھی نہیں بچا تھا۔ زندگی ربڑ کے جوتے کی مانند آہستہ آہستہ گھسنے لگی۔ جی سامعین، تو دوسری قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ کل ملتے ہیں اس ناول کی تیسری قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔